احتشام صاحب، یہ ملاقات ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ میں پہلی ملاقات کی بات کروں گی جو کہ نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ہونے والی ہے مارکو روبیو سے اب سے کچھ دیر میں ہی. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کی سگنیفیکنس آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسے وقت میں ملاقات کا ہونا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل پرسوں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے پھر بھارت کو انوائٹ کیا گیا ہے میننگ فل ڈائیلاگز کے لیے، اور اس کے علاوہ صدر ٹرمپ کا انڈیا کے رافیل گرنے کے حوالے سے سٹیٹمنٹ سامنے آنا. تو ایک تو اس ملاقات میں اس حوالے سے اگر بات ہوگی تو کیا بات ہو سکتی ہے، کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ دوسرا، معاشی اعتبار سے آپ کتنی اہم دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کی اہمیت؟ ہم نے اس ملاقات کا تناظر تو آپ اس بات سے دیکھیں کہ ایز وی اسپیک اس وقت پاکستان میں اور مختلف دنیا کے بڑے بڑے کیپٹلز میں پاکستان کو نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. آج پاکستان کے 3 بڑے ملکوں کے ساتھ تعلقات جتنے اچھے ہیں، چائنا، رشیا، امریکہ، اس کے مقابلے ہندوستان کے ان تینوں کے ساتھ تعلقات جو ہے نا تحفظات ہیں تینوں ممالک کے ان کے ساتھ. یہ کوئی خبر والی بات نہیں، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. خبر والی بات آمنہ یہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں نا، دیکھیں پاکستان پہ جس طریقے سے انحصار امریکہ اس وقت کر رہا ہے، کئی ایوانوں سے چائنا بھی کرتا ہے. ابھی دیکھیں جہاں پہ یہاں باتیں ڈسکس ہوں گی، پاک بھارت کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی، پھر اس کے بعد کشمیر اور جس کو کہتے ہیں یہ پانی کی جارحیت جو کی گئی ہے اس پہ بات ہوگی. وہاں ایران کے بارے میں بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی. دیکھیں ایران کے بارے میں اب امریکہ یہ سمجھ رہا ہے اور لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان گو بٹوین کے طور پہ رول پلے کر رہا ہے. آپ نے دیکھا فیلڈ مارشل جب آپ گئے تھے امریکہ، وہاں بھی یہ باتیں ہوئی تھیں. فیلڈ مارشل اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں چائنا میں، وہاں پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت وہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ جی اب دوبارہ سے ایران کے ساتھ کوئی جھگڑے کی بات نہ ہو، ہم دوبارہ سے کوئی حملے نہ کریں. اب وہ تعلقات چاہتے ہیں کہ بہتر ہوں، تو یہ پاکستان بڑا اچھا رول پلے کر سکتا ہے. اور پاکستان اس وقت جو ہے نا جتنی ایران کی نظروں میں اچھی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا، ایران نے دیکھ لیا کہ اس لڑائی میں کون ساتھ کھڑا ہوا تھا. ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان کی تعریف کی گئی تھی. تو ایران بھی چاہتا ہے کہ جی پاکستان اپنا رفع و رسوخ استعمال کرے اور یہ بات چیت جو ہے نا وہ امریکہ سے جوڑنی ہو. بڑی بات آمنہ خبر والی بات یہ ہے، خبر والی بات آمنہ یہ ہے، ہاں یہ دیکھیں کہ محمد بن سلمان جو اصل رولر ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں. امریکہ جانے سے پہلے انہوں نے پاکستان سے مشاورت کی ہے. 3-4 بڑی ملاقاتیں جو ہے نا یہاں پہ آپ نے دیکھا امریکی سفیر نے کی ہیں، پریزیڈنٹ سے بھی ملے، پرائم منسٹر سے بھی، فارن آفس پہ بھی، انٹیریئر منسٹر سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور پاکستان کا انپٹ لیا گیا ہے. دیکھیں یہی کہا جا رہا ہے ہم نا کہ اس وقت ہماری پاکستان کی سفارتکاری عروج پہ ہے. جس طریقے سے دنیا پاکستان پہ اعتماد کر رہی ہے تو پاکستان کا ایک بڑا رول بن گیا ہے. دوسری بات امپورٹنٹ اپنا یہ ہے کہ ایک بائیڈن کی انتظامیہ نے تو پاکستان کو اگنور کیا تھا، وہ صرف کاؤنٹر ٹیررزم پہ دونوں ملک جو ہے نا وہ اتفاق کرتے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ اسٹرکچرل ڈائلاگ ہوں گے، وہ جو ہر شعبے میں ہوں گے، تعلیم، صحت، انرجی، اس کے بعد 2 اور میدان ہیں وہاں پہ ہوں گے. پلس ٹیرف کے حوالے سے یہ اندر کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ جس طرح لڑائی لڑ رہا ہے، اپنی اقتصادی لڑائی لڑ رہا ہے، ان پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. اور آپ نے دیکھا ہم نے پارشلی تو یو ایس ایڈ پاکستان پہ بحال ہو گئی ہے، دنیا میں کہیں بحال نہیں ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں 80%، 90% ہو گئی ہے، وہ پاکستان کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا ہے. کہیں انہوں نے اپنے ملک میں آپ دیکھ لیں، انہوں نے بڑے بڑے ادارے بند کر دیے، یونیورسٹی کی فنڈنگ بند کر دی ہے، اور بڑے جس کو کہتے ہیں پیسہ جہاں جاتا تھا روک دیا انہوں نے. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے پاکستان کی بڑی اہمیت ہے. مارکو روبیو سے جو بات چیت ہونی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو بڑا واضح طور پہ پتہ چلا ہے کہ ایک بڑا ٹرسٹ انجوائے کر رہے ہیں اسحاق ڈار بھی، حکومت پاکستان بھی، کیونکہ پاکستان بار بار جو آمنہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جنگ رکوائی تھی انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بڑا رول ہے. تو پاکستان کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جب ہندوستان اس کو ڈینائی کرتا ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.